السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے سردی میں صدقہ کرنا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اس سے بخشش چاہتے ہیں، اور ہم اپنے نفس اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، بلا شبہ زمانہ کروٹ لے رہا ہے، حالات گرمی سے سردی کی طرف گامزن ہیں، شدید گرمی کے بعد شدید سردی آنے کو ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی حکمت بالغہ اور اس کے امور میں سے ہے جسے وہی پاکیزہ ذات جانتی ہے کہ اس میں اس کے بندوں کے لیے بھی اصلاحی پہلو موجود ہے۔ فرمان باری تعالی ہے، ممکن ہے کہ تمہیں ایک چیز پسند نہ آئے مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھی ہو۔ سورج و چاند کو زمین اور اس میں رہنے والوں کے لیے مسخر کیا گیا ہے۔ گرمی اور سردی کی شدت دونوں جہنم کی سانسیں ہیں، تاکہ بندوں کو یاد دہانی کروائی جائے کہ آخرت کی آگ دنیا میں بھی ہے، تاکہ اس سے بچا جا سکے اور ایسے اسباب اختیار کیے جا سکیں جو اس آگ سے نجات دلا سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کرتے ہوئے کہا، اے میرے رب، میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سال میں اس کے لیے 2 سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک سانس سردی کے موسم میں اور دوسری سانس گرمی کے موسم میں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے جو تم شدید گرمی محسوس کرتے ہو، اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے تم شدید سردی محسوس کرتے ہو۔ متفق علیہ۔ سردی بھی مہلک ہے جیسا کہ گرمی باعث تکلیف ہے، مگر گرمی غالباً اتنی مہلک نہیں جتنی سردی ہے، اس لیے لوگ سردی سے خوف کھاتے ہیں اور گرمی سے صرف بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر اہل جنت کی نعمتوں میں کمال یہ ہے کہ وہ اس میں نہ تو سردی اور نہ تو گرمی پائیں گے۔ امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ اللہ کا علم ہے کہ شدید سردی و گرمی دونوں تکلیف دیتی ہیں اور اس سے ہر کوئی بچنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ قرآن میں اہل جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، نہ وہاں دھوپ دیکھیں گے اور نہ سردی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سردی و گرمی دونوں عذاب کی صورتوں میں سے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اس سردی میں اپنے غریب بھائیوں اور ناداروں کے حالات کو یاد رکھیں، اور اپنے بے سہارا بھائیوں کو مت بھولو۔ انہیں لباس نہیں مل سکتا جو ان کے جسم کی حفاظت کرتا ہو، انہیں سردی سے بچانے کے لیے کوئی بستر نہیں، اور نہ ہی ایسی غذا جو ان کے جسم کو سردی کے خلاف مضبوط کرے۔ ان کے پاس کوئی حرارتی نظام یعنی ہیٹر وغیرہ نہیں ہے، اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے گھروں میں ناکافی سہولیات کے سبب ٹھنڈی ہوا کے لیے داخلی اور خارجی راستے ہیں، جیسا کہ خیمہ وغیرہ، اور ان میں سے کچھ کیبن میں رہتے ہیں جو انہیں اور ان کے خاندانوں اور ان کے بچوں کو منجمد کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ رحم کرنے والا ان پر رحم کرے گا۔ ایسے لوگوں کے پاس اکیلے یا اپنے بچوں یا دوستوں کے ساتھ جانا کتنا ہی اچھا ہے، اور ان کے لیے سردیوں کے کپڑے،
کمبل یا ہیٹر سے گرم رکھنے کے لیے سامان خریدنا، پھر آپ ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ آپ کے پڑوسی جن کو سردی سے بچنے کے لیے کمبل نہیں ملتا تو پھر ایسا کرو، انہیں خود دو، اپنی خیرات اپنے ہاتھ سے دو اور اس کا اجر اپنے رب کے پاس شمار کرو اور تم اس کا اثر اپنے دل میں پاؤ گے۔ آپ خود ضرورت مندوں کو تلاش کریں، ان سے بجلی کے بلوں کے بارے میں پوچھیں اور ان بلوں کی مالیت کا پورا یا کچھ حصہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ سخت سردیوں میں بجلی کے آلات کا خرچہ گرم کرنے کی ضرورت یعنی ایئر کنڈیشن کے خرچے سے کم نہیں ہے۔ غریبوں کا ہم پر ایک مستقل حق ہے اور یہ حق بحرانوں، آفات اور مشکلات میں مزید ثابت ہوتا ہے، اور یہ حق ان پر رحم کرنا اور سردی میں ان کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے۔ اے اللہ کے بندو، وہ برفانی طوفان جو ان دنوں کچھ مسلم سرزمینوں سے ٹکرا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ برف سے ڈھک گئے اور اس میں شدید سردی ہو گئی، اور یہ غریب مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ایسی حالت میں کہ وہ بھوک اور سردی دونوں کا شکار ہیں، اور یہ وقت امیر اور صاحب حیثیت مسلمانوں کے لیے آزمائش ہے کہ کیا وہ اپنے غریب بھائیوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، کیا وہ انہیں بھوک سے بھگاتے ہیں، دور کرتے ہیں، ان کی بھوک مٹاتے ہیں، سردی سے گرمی کا باعث بنتے ہیں اور کھلے میں انہیں ڈھانپتے ہیں۔ حضرت اویس بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو اپنے گھر میں کھانے پینے کی چیزوں کو خیرات کے طور پر دے دیتے تھے، پھر فرماتے، اے اللہ، جو بھوکا مرے تو مجھے نہ پکڑنا، اور جو ننگا مرے یعنی اس کے بدن پر لباس نہ ہو تو مجھے اس پر عذاب نہ دینا۔ اور ایک ٹھنڈی رات میں محمد بن عبدوس المالکی نے اپنے باغ کی تمام پیداوار کے برابر خیرات کر دی، جس کا تخمینہ 100 سونے کے دینار کے برابر تھا، اور فرمایا، مجھے آج رات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے غریبوں کے غم میں نیند نہیں آئی، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، صرف اللہ اپنے مہربان بندوں پر رحم کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرے گا، زمین والوں پر رحم کرو، خدا تم پر رحم کرے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنین ایک آدمی کی مانند ہے، اگر اس کا ایک حصہ شکایت کرتا ہے تو باقی جسم بخار اور اس کی تھکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صدقہ و خیرات کرنے اور فقراء و مساکین کا درد محسوس کرنے والا دل عطا فرمائے۔ اسی طرح قرآن حکیم کی آیات کو ہمارے لیے باعث رہنمائی فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔